اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد جادلتنا قد بے شک جادلتنا جادلتا تو نے جھگڑا کیا نہ ہم سے قد جادلتنا بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا فاکثرتا اور تو نے کثرت سے کیا جدالنا ہم سے جھگڑا اور تو نے ہم سے کثرت سے جھگڑا کیا جھگڑا سے مراد ہے یہاں بحث و مباحثہ کرنا مناقشہ کرنا بحث کرنا تو نے کثرت سے جھگڑا کیا بحث کی ہم سے فأتینا فأتی پس تو لے آ نہ ہمارے پاس بما اس کو تعیدونا تعیدو تو وعدہ فرماتا ہے نہ ہم سے فأتینا بما تعیدونا پس اب وہ تم ہمارے پاس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی مراد ہے عذاب۔ ان اگر کنتا تم ہو من الصادقین سچوں میں سے، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی، ان کا اناد، تعصب، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے منکرین نے جو آپ پر اعتراضات کیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس میں نہ رہا۔ اب جس وقت قوم نے دیکھا کہ یہ اپنے مقصد میں اڑے ہوئے ہیں اور حق کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے، تو وہ اتنی نامراد اور بے حس قوم ہو چکی تھی کہ انہوں نے خود اپنی بربادی تباہی کی دعوت دے دی، خود اپنے آپ کے دعوت دے دی۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ بجائے ہدایت کی طرف آنے کے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی اور ان کا نیچا دکھانے کی کوشش کی اور اپنی بربادی کی طلب ان سے مانگی۔ تو فرمائے اس آیت میں قالو وہ کہنے لگے یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا بے شک تو نے ہم سے جدال کیا ہے، ہم سے مباحثہ کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے جادلتنا، جادل یجادل مجادلتن، یہ لفظ نکلا ہے جدال سے، جدل سے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو فریق آپس میں بحث و مباحثہ کریں اور ہر فریق کوشش کرے کہ میں دوسرے فریق پر غالب آ جاؤں، دوسرے فریق کو نیچا دکھا دوں اور اس پر غالب آ جاؤں۔ اسے بولتے ہیں جدال، مجادلہ۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے بڑی بحث کر لی ہے، آپ ہم سے مجادلہ کرنے لگے ہوئے ہیں، بحث کرنے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام وہ لغو، فضول، دنیاوی مفادات پر مشتمل مجادلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مجادلہ، ان کی بحث مباحثہ جب بھی قوم سے ہوتی، حق کے لیے ہوتی، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہوتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے جو مجادلہ کرتے، مباحثہ کرتے، وہ دراصل توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر اور آخرت کی بنیاد پر کرتے، تاکہ لوگوں کو توحید، رسالت اور آخرت کی معرفت حاصل ہو جائے، اور وہ انہی کو ثابت کرنے کے لیے مجادلہ کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ حق کے لیے مجاہدہ، حق کے لیے مباحثہ کرنا، بحث و تکرار کرنا اور حق کے لیے دلائل پیش کرنا،
یہ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ حق کے لیے مباحثہ کرنا یہ باعث محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور حق کے مقابلے میں بحث کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئی، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طعنہ دینے لگے کہ آپ ہم سے مباحثہ کرتے ہیں اور کثرت سے آپ مباحثہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں۔ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہ جو کچھ آپ ہم سے وعدہ کرتے آئے ہیں آپ وہ چیز ہم پر لے آئیں، یعنی عذاب ہم پر لے آئیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی وہ آخری وقت تک جب تک عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، طوفان نوح میں گرفتار نہیں ہوئے اور غرق نہیں ہوئے، اس وقت تک وہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے زبان ادھر استعمال کی، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو سچائی کا پیکر نہیں مانتے تھے۔ اتنے زیادہ وہ اللہ کے باغی ہو چکے تھے، نافرمان ہو چکے تھے کہ تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اندر تبلیغ کی، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کو صادق ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، یعنی عذاب الہی خود انہوں نے طلب کیا اپنے نبی سے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال، فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما، بے شک، یاتیکم، یاتی لائے گا، کم تمہارے پاس، بھی اس کو، اللہ اللہ، انما یاتیکم بھی اللہ، کہ بے شک وہ عذاب تو صرف اللہ ہی تم پر لائے گا، ان شاء، ان اگر شاء اس نے چاہا، وما اور نہیں، انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، وما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کے مالک اس کا پتہ بتا دیا، اپنی ذمہ داری اس کی حد بندی کر دی۔ یہ سارے انبیاء کرام کے ساتھ ہے کہ عذاب لانا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ اس کی مشیت کے تابع ہے کہ کب کسی قوم پر کب عذاب لائے، کسی قوم پر کب عذاب لانا ہے یہ مالک کے علم میں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی جواب دیا، انہوں نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، یہ اللہ ہی تمہارے پاس لائے گا، انشاء اگر اس نے چاہا، مطلب اگر اس کی مشیت ہوئی، اس نے چاہا تو پھر اللہ تم پر عذاب لے آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی رسالت کے تقاضے، رسالت کے فرائض اس کو بھی واضح کر دیا کہ دین حق کی سر بلندی، اس کے لیے جد و جہد کرنا، توحید، رسالت، آخرت کے پیغام کو تم تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کر دی اور ادا کر رہا ہوں۔ آگے تم نہیں مانتے اور عذاب الہی کا مطالبہ کر رہے ہو تو فرمایا یہ پھر اللہ کے پاس ہے، اگر اس نے چاہا
تو وہ پھر عذاب تم پر لے آئے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے اپنے ہیلوں سے، اپنے بہانوں سے، اپنے ہتھ کنڈوں سے. اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارے پاس طاقت ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی قوت ہے، تو فرمایا جتنا مرضی بھی تمہارے پاس طاقت، اختیار، مال و دولت ہو، تب بھی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. جب اس کا حکم ہو گیا تو تم پر عذاب آ جائے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کتنی ہٹ درم قوم تھی کہ اس نے براہ راست عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا. اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 34. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا، اور نہیں، يَنفَعُ نفع دے گی کم تمہیں، نصحی میری نصیحت. وَلَا يَنفَعُكُمْ نصحی، اور میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی. ان اگر اردتو، میں ارادہ کروں، ان یہ کہ انصاح نصیحت کروں، لکم تمہیں. ان اردتو ان انصاح لکم، خواہ میں تمہیں نصیحت دینے کا ارادہ کروں. ان اگر کانا ہے اللہ یریدو، وہ ارادہ فرمائے، ان یغویکم، ان یہ کہ یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے. یہ پچھلے الفاظ سے ملتا ہے. اس کا مفہوم کہ میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی. اگر میں چاہوں کہ تمہیں کوئی نصیحت کر دوں، کس وجہ سے؟ کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے، پھر نصیحتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آگے فرمایا ہوا ربکم، ہوا وہی ربکم، ربکم تمہارا، ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی قدرت، طاقت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ انبیاء کرام کی جو نصیحت ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کی راہ، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے، دعوت دینا ہے، اس میں کوئی نفع نہیں ہوتا. یہ مراد نہیں ہے. آگے اللہ تعالی نے واضح فرما دیا ہے انبیاء کرام کی دعوت، تبلیغ سے نفع ہوتا ہے انسانوں کو، اور انسان اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اپنی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کون لوگ نبیوں کی اس نفع سے، ناصحانہ نفع سے کون لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں. تو فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. کس وجہ سے؟ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت دینے کا ارادہ کر لوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی. کس وقت؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے. اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے تو پھر فرمایا کہ نبوی نصیحت تم پر اثر انداز نہیں کرے گی، اور تمہیں نفع بھی حاصل نہیں ہوگا، منافع بھی حاصل نہیں ہوگا. تمہیں نفع بھی حاصل نہیں ہوگا. کس وجہ سے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے. اب یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر کسی کو نفع کیسے حاصل ہوگا؟
کوئی نصیحت اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سے کیسے حاصل کر سکے گا؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے سوال ہم پہلے بھی انٹرٹین کر چکے ہیں، ایکسپلینیشن کر چکے ہیں کہ اس طرح کا سوال جب بھی ہوتا ہے اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے ازل سے علم میں ہے جو کچھ بھی روئے زمین پر بسنے والے انسان ہیں، آسمانوں پر بسنے والے ہیں یا کل کائنات میں ہے، وہ سب کچھ رب کے علم میں ہے۔ تو کون بندہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے؟ جس بندے کو دعوت دی جائے، پیغام حق پہنچایا جائے، اس کے باوجود وہ انکار کر دے، وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کا انکار دنیا میں تو انسانوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ حق کا منکر ہے، یہ بت پرست ہے، یہ مشرک ہے، یہ دنیاوی مفادات کا غلام ہے، یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے ایک دوسرے کے ایمان اور اسلام احکام کی کیفیات دے کر۔ جب دنیا میں ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے کیا اسے پتہ نہیں ہوگا؟ لازماً پتہ ہوگا۔ تو یہی فرق ہے مخلوق کے علم میں اور رب کے علم میں، کہ جس چیز کو مخلوق بعد میں جانتی ہے، مخلوق پر پردہ بعد میں کھلتا ہے، کسی بھی انسان کے حالات احوال دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کا علم پہلے سے رکھتا ہے، وہ ازل سے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہے کہ جب کسی منکر کو دعوت حق دی جائے گی وہ حق سے روگردان ہی رہے گا، تو جو روگردان رہے گا حق کی دعوت ملنے کے باوجود، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان پر کسی کی نصیحت بھی اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے۔ تو یہاں یہی مراد ہے، فرمایا اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر میری نصیحت تم پر اب نہیں اثر کرے گی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ تو یہاں انہوں نے ہوا ربکم کہہ کر بتا دیا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک قدم اور ہر نیت کو جانتا ہے کہ کون کیسا عمل کس نیت سے کر رہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی سارے انسان اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو وہاں سب کو خبر ہو جائے گی کہ دنیا میں کیا کما کر آئے ہو، دنیا میں کیا کما کر آئے ہو، سب آخرت میں خبر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ منکرین کے جتنے بھی باطل نظریات ہیں، باطل اعمال ہیں، باطل ان کے افکار ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔